میں نے تو اتنا نوٹ کیا ہے، اگر کسی کے ہاں تارے ننگی ہوں اور بچہ کھیل رہا ہو تو ہم فکر مند ہو کے یہ نہیں دیکھتے مذہب مسلک کیا ہے، فوری کہتے ہیں کہ بھائی بندوبست کریں، اسے درست کریں۔ گھر کی ہودی باہر ابل آتی ہے، ہم سارے پریشان ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں لوگوں اللہ کے خلاف بغاوت امٹ کے باہر آ گئی ہے، تو ایسے نہ کرتا، کم از کم کبھی جھولی اٹھا کے یا رات کی تنہائی میں اس کا نام لے کے دعا کی کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ یہ میرا آدم علیہ السلام کا بیٹا اور میرا بھائی، اسے نہیں پتا، اسے نہیں علم، اللہ اس کو ہدایت ہی دے دے، اس کو سمجھ ہی دے دے، اللہ اس کو توفیق ہی دے دے۔ آئیے رکیے یہیں پہ میں بات کرتا ہوں فرانس والے یا ڈنمارک والے یا ناروے والے یا جو بھی میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے والے ہیں، ان لوگوں نے جو کچھ کیا، کیا اس سے بھی بڑھ کے کیا جو طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا؟ تینوں بڑے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معاف کرے جو جملے بولے تھے اس قدر گھٹیا اور حد تک آمیز تھے، اور صرف وہ میڈیا وار پہ ان جملوں پہ نہیں رہے، اپنے نوجوانوں کو، اباشوں کو تیار کر کے پتھر پکڑا کے یہ کہتے ہیں کہ مار مار کے اس کو باہر نکال دو، اور اتنے پتھر لگے، اتنے لگے کہ آپ کی بیک سائڈ سے خون رس رس کے چل چل کے جہاں جہاں آپ کے قدم لگے وہاں وہاں نشان پڑے، آپ بے ہوش ہو کے گرے، آسمان والے کو ترس آ گیا، غصہ بھی ترس بھی، فرشتے بھیجے اور کیا کہا کہ محبوب سے صرف اجازت لے لو اور ان دونوں کو پیس کے رگڑ کے رکھ دو اور آپ کو بتا دو کہ آپ کے بدلے لینے والے موجود ہیں۔ مگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس کا کلمہ آپ نے اور میں نے پڑھا ہے، فرشتوں کو موڑ دیا اور کہا میں اللہ سے خود ہی بات کر لیتا ہوں، آپ جائیں۔ اور اللہ سے بات کیا کی؟ یہ نہیں کہا اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے، اللہ ان کو الٹ کے رکھ دے، اللہ جو دل کرے یہ سزا چھوٹی ہے اس سے بڑی سزا دے۔ میرے محبوب نے جملے ہی کمال کہے، اللہم اہد قومی، اللہ میں انہیں جنت کے رستے پہ لانے کے لیے آیا تھا، کفر سے نکالنے کے لیے آیا تھا، اسلام کے نور سے روشناس کرانے آیا تھا، اللہ میں ان کے لیے محبتیں اور عزتیں لے کے آیا تھا، اللہ میں جنت کا رستہ اور جنت کی دعوت لے کے آیا تھا۔ انہیں پتہ نہیں چلا کہ میں کون ہوں، میں ان کا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں، انہیں میری خیر خواہی کا پتہ نہیں چلا۔ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کا عذر یہ ہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ بھائیو، کیا آپ اور میں فرانس کے لیے کبھی دعا کریں گے، اہل یورپ کے لیے، کہ اللہ یہ تیرے آخر نبی کے امتی تو ہیں نا؟ بھائیو، جو کلمہ نہ بھی پڑھے وہ بھی امتی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ان کے لیے کبھی دل سے دعا نکلی؟ کبھی تڑپ کے 1.5 ارب لوگوں نے، 7.5 ارب لوگوں کی دنیا کامیاب جا رہی ہے مگر آخرت خسارے میں جا رہی ہے، کبھی سوچا؟ ایک بندہ فلائٹ پہ بیٹھ رہا ہے اور آپ کو یقین نہیں پتا ہے کہ یہ فلائٹ میں نقص ہے، اس نے آگے جا کے کریش ہونا ہے، تکلیف نہیں ہوگی؟ ہمیں پتہ ہے جس ناؤ پہ بیٹھے ہیں وہ ڈوبنے والی ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، برا انجام ہے۔ اگر ہم ان کے پاس چل کے نہیں جا سکے، راتوں کو نہیں پہنچ سکے، دن کو نہیں پہنچ سکے، انہیں ایمان، انہیں عقیدے اور یقین کے بارے میں نہیں بتا سکے، صرف اس لیے کہ وہ کافر ہے، صرف اس لیے کہ وہ مشرک ہے، صرف اس لیے کہ وہ بدعتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ باغی، نافرمان، منکر اور گستاخ ہے، طائف کا واقعہ کچھ نہیں بتاتا۔ فرشتے تو آ گئے تھے، 2 پہاڑوں کی چکی بنا کے رب نے بیچ میں پیس کر کے رکھ دینا تھا، ایک پر کا اللہ کی طرف سے کن کی دیر تھی اور نیچے سے رگڑ کے صاف کر دیے جاتے، سینڈوچ بن جاتا۔ لیکن میرے اور آپ کے محبوب کی سیرت، جن کے جلسے ہو رہے ہیں، جن کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، بڑا خاص میسج دیا کہ نہیں، میں مارنے کے لیے نہیں آیا، میں انہیں نئی زندگی دینے کے لیے آیا ہوں، میں انہیں بگاڑنے کے لیے نہیں، سنوارنے کے لیے آیا ہوں، میں دشمنی کے لیے نہیں، دوستی کے لیے آیا ہوں، میں بغض اور دوریاں پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں قربتوں کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ واقعہ میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ جب احد ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ماں جی عائشہ نے پوچھا کہ آج 70 لاشیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے، کسی لاش کا مسلح
کسی کی ناک کٹی، کسی کا کان کٹا ہوا، کسی کی آنکھیں نکالی ہوئی، کسی کا سینہ چیرا ہوا، کسی کا اندر سے جگر اور کلیجہ نکال کے منہ میں چبایا ہوا، کسی کے جو ہے ان اعضاء کو سوؤں میں رسیوں میں ڈال کے دھاگوں میں ڈال کے گلے کے ہار بنائے ہوئے، کسی کے ساتھ کوئی، کسی کے ساتھ کچھ، کوئی پہچانا نہیں جا رہا، ایسے حالات میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سارا وجود زخمی ہے، ہزیمت یافتہ کیفیت ہے اس وقت. اس ٹائم پوچھا گیا تھا محبوب اس سے مشکل وقت بھی زندگی میں کبھی آیا؟ اور آپ کہتے ہیں ہاں وہ طائف کا دن، وہ طائف کا دن. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to